آپ کو پرورش پہ یقین ہے اپنی؟ شاید اب نہیں ہے کہ یہ بیٹیاں لے جائیں گی بیٹوں کو اور بیٹے لے دیں گی بیٹیوں کو. ہونا تو یہی ہے سارا کچھ, لیکن وہ اپنی اس انسیکیورٹی کے اندر کہ میں جب بڑھاپے میں ہوں گا یا ہوں گی تو میرے ساتھ کون کھڑا ہوگا. اچھا, اب ان کو یہ بھی ایک خدشہ ہوتا ہے کہ بہویں آئیں گی تو اگر بیٹا اپنی مرضی سے لے کے آئے گا تو وہ میری خدمت کرے گی کہ نہیں کرے گی. یہ بھی انسیکیورٹی ہے. پھر وہ کوشش کرتی ہے اچھا میری کوئی بہن کی بیٹی ہے, خالہ کی بیٹی, ادھر سے ادھر سے, جو ذرا قریب, ذرا مزاج کے قریب قریب ہو تو ہم اسے ذرا سنبھال لیں گے, اپنی خدمت کروائیں گے. حالانکہ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. ساس اور سسر کے حقوق وہ میں آپ سے پہلے ذکر کر رہا ہوں نا کہ یہ ساری کہانی جو ہے نا یہ رائٹس کی ہے اور ساتھ میں یہ ساری کہانی پریویلیج کی ہے. اب کہیں پر بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساس و سسر کے اسلام میں حقوق کیا ہے, ذرا بتائیں, روشنی ڈالیں. وہ روشنی ڈالنے سے جو ہے ہی کچھ نہیں. ماں باپ کی خدمت ہے اور اتنی خدمت ہے کہ جس کی حد کوئی نہیں ہے, ڈھیروں ڈھیر خدمت ہے. اف تک نہ کرنے کی بات ہے, والدین کے آگے سرنڈر کرنے والی بات ہے, والدین کو ربوبیت کی جگہ پہ دیکھنے والی بات ہے, والدین کی خدمت کرنا بالکل اللہ تعالیٰ کی خدمت کرنے کے برابر کہا گیا ہوا ہے کہ اتنا والدین کے درجات ہیں. کتابیں کھولیں تو پتہ چلے گا کہ زندہ والدین اور چلے گئے ہوئے والدین تو دونوں ہی ہیں نا جی. سرکار فرماتے تھے کہ والدین کدھر گئے ہیں, وہ تمہارے خون کے اندر وہ تو پھر رہے ہیں, تمہیں اپنا ڈی این اے دے کے گئے, اپنا خون دے کے گئے اور تم یاد کر رہے ہو ان کو. پھر آپ کہتے تھے کہ جس طرح سے تم اپنی زندگی میں اپنے والدین سے جا کے مانگتے تھے, اگر وہ چلے گئے ہیں تو اب زیادہ افیکٹو ہے, زیادہ قریب ہو گئے اللہ کے, ہو گئے, اب جا کے ان سے ضرور بات کیا کرو. تو یہ ریلیشن کو بعد از مرگ بھی ڈیولپ کروایا گیا. پھر کہتے تھے جو یاد کے اندر زندہ ہے وہ پھر کہاں گیا. تو ایک میں آپ کو بڑا مزیدار ایک واقعہ سناؤں. ہمارے بڑے قریبی ایک بندے کا یہ واقعہ. بچپن سے باپ نے لگائی پھینٹی. باپ بڑا اگریسو تھا, اس طرح کا مارتا تھا کہ زخم بچے کو پڑ جاتے تھے, ماں کو بھی مارتا تھا. اب باپ کا امپریشن بڑا ہی کوئی عجیب ہوا تھا بیٹے کے ذہن میں. بیٹا جیسے تھوڑا سا لڑکپن میں ہوا تو باپ کا باغی ہو گیا. اس نے کہا باپ سنتا ہی نہیں ہے, باپ ماری جاتا ہے, ماں کو بھی مارتا ہے. وہ چھوٹی سی عمر میں نا وہ کاروبار کے اندر گھس گیا, کبھی ادھر نوکری کی ادھر کی. اتنی ریجیکشن تھی اس کے دل میں اپنے باپ کے لیے کہ ایک دن باپ نے کہہ دیا کہ بیٹا بڑے اچھے نمبر آئے ہیں تیرے. انہوں نے کہا ابا میں نے پڑھنا ہی نہیں آگے. اس حد تک اس کے اندر وہ ریجیکشن تھی. اچھا بہرحال وہ بڑا ہوتا گیا اور وہ نفرت اندر پلتی رہی اور اس کے بعد پھر وہ پہنچ گیا سرکار کے پاس, سرکار والد صاحب کے پاس. آپ نے وہ بڑی شفقت دی, محبت وہ آپ سب کو بانٹتے تھے, اس کو بھی بانٹی. اب وہ جو مسنگ تھا نا باپ والا پیار, وہ مرشد میں مل گیا. مرشد بھی باپ ہی ہوتا ہے. اب وہ کہتے تھے کہ یہ کبھی کوئی بات پھنس رہی ہو نا تو مرشد کا چہرہ ہی یاد آ جائے آپ کو, استاد کا چہرہ ہی یاد آ جائے, بھولا ہوا سوال ہی یاد آ جاتا ہے. تو اس طرح سے مرشد کا چہرہ جو ہے نا, آپ کہتے تھے وہ اس کو آواز دو مرشد کے چہرے کو تو وہ آ ہی جاتا ہے وہاں پر. اب سرکار کے پاس آ گیا, سرکار نے اپنی ڈیوٹی پہ رکھ لیا اس کو, چھوٹے چھوٹے کام کرا, یہ کرا وہ کرا. تھوڑے درمیان میں اپنا کاروبار بھی کرتا رہا, کچھ سال ایسے چلتے رہے کہ آتا رہا جاتا رہا, پھر رہا بھی ہمارے پاس بھی رہا. تو ایک دن پھر اس کو سرکار نے کہا کہ اب میں نے تمہیں کہیں بھیجنا ہے اور تمہارا جب اگلا سفر ہے اس ٹاسک کے بعد شروع ہونا ہے. اس نے کہا پتہ نہیں میری کوئی روحانی طور پہ ڈیوٹی لگ رہی ہے, کسی ایریے میں بھیجیں گے. تو اس نے کہا نہیں جی میں نے یہیں رہنا, میں نے کہیں نہیں جانا. وہ محبت ملی تھی نا کہ میں تشنا کہاں جاؤں, پی کر بھی کہاں جانا ہے, وہ مل گئی وہاں سے محبت کی. میں تو اس نے کہا جی میں تو یہ رہنا. انہوں نے کہا نہیں اب اگلی کہانی اس کے بعد شروع ہوگی. انہوں نے کہا اچھا جی بتائیں کہاں جانا ہے. اس نے کہا اب تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے باپ کو راضی کر کے آؤ. اوئے ہوئے ہوئے,
جس بندے نے ساری زندگی اپنے باپ سے نفرت کی ہوئی ہو اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ اپنے باپ سے صلح نامہ کر کے آؤ, راضی کر کے آؤ اس کو, تو وہ آپ سوچیں کہ اس کے دل پر کیا گزری ہوگی. اس نے کہا جی کوئی اور بات اس کے علاوہ نا, اب تمہارا سفر اس واقعے کے بعد شروع ہونا ہے. اور اس کو بھیجا اور وہ ظاہر ایک دم سے تو نہیں تھا, تو وہ پھر کچھ عرصہ رہا, والدین کو اپنے پاس رکھا, خدمت کی, تھوڑے سے وہ ماحول جو تھا وہ بہتر ہونا شروع ہوا. پھر وہ بہتر ہوتے ہوتے اتنا بہتر ہو گیا کہ ایک دن باپ نے کہا کہ میں نا تیرے سے ناراض ہوں. اس نے کہا جی اب آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ اس نے کہا تو نے میرا کوئی گلہ ہی نہیں رہنے دیا. اللہ اکبر. اتنا یعنی کہ محبت کی اس کو. اور پھر جب یہ فیصلہ ہو گیا نا یہ کہ یہ راضی نامہ ہو گیا, پھر اس پہ انعام و اکرام کی پھر بارشیں بھی ہوئی, پھر بڑی کہانی اس کی بنی. تو دیکھیں کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ فارمولہ باپ سے جو لنک ٹوٹا ہوا تھا نا, وہ جوڑے بغیر بعض اوقات تصوف یا روحانیت بھی آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی. آپ کے سب سے بڑے پیر آپ کے والدین ہیں, ماں اور باپ. سبحان اللہ. ہاں کہنے یہ دیکھیں کتنے پیارے ریلیشن. میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں کہ باپ مرے سر ننگا ہوندا, ویر مرے کنڈ خالی. کنڈ ہے کنڈ کمر. باپ مرے سر ننگا ہوندا, ویر مرے کنڈ خالی, ماواں بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ماں باپ کے ساتھ تو اتنا گہرا ریلیشن ہے. اب اس ریلیشن کے بیچ میں اولاد کو تو بہت سارے حکم آ گئے ہیں کہ بھئی اولاد یہ کرے وہ کرے, ماں باپ کو ربوبیت کی جگہ پہ رکھے, ان کی خدمت کرے, ان کا سہارا بنے بڑھاپے میں. وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے, تو انہوں نے کہا کہ جی میرے پہ بہت غربت ہے, اور بعض اوقات اتنی غربت ہو جاتی ہے کہ اس بڑھاپے میں مجھے فاقہ کرنا پڑتا ہے, لیکن میرا بیٹا بڑا امیر ہے, وہ مجھے پیسے نہیں دیتا. آپ نے وہ اس کے بیٹے کو بلا لیا اور کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے. واضح طور پہ یعنی کہ بیٹے سے وہ آرڈر دے کے بھی پیسے لے سکتا ہے. ویسے تو بیٹے کو چاہیے کہ ایسی گنجائش کبھی آئے ہی نہ کہ باپ کو کہنا پڑے کہ بیٹا پیسے تھوڑے سے چاہیے. وہ اس کو اس کی ضروریات کا خود سے ویسے ہی خیال کرنا چاہیے جیسے بچپن میں باپ اس کی ضروریات کا خیال کرتا رہے. وہ بھی بول بھی نہیں سکتا تھا, چل بھی نہیں سکتا تھا, تو باپ اس کو پکڑ کے چلاتا ہے, ماں اس کی خدمت کرتی ہے دن رات. ہمیں نہیں احساس ہوتا تھا کہ ہمارے والدین نے کیا کیا. جب اپنے بچے ہوئے نا تو وہ چھوٹے بیٹے کو ہو جاتا تھا کولک, ہوتا ہے نا بچوں کے بیچ میں. اب میں رات کو 2 گھنٹے اس کو گود میں اٹھا کے پھر رہا ہوتا تھا. تو مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب میری کبھی طبیعت خراب ہوئی تھی تو کس طرح سے میرے والد سرکار میرے لیے راتوں کو جاگتے تھے اور مجھے دوائی دیتے تھے, اپنے پاس سلاتے تھے. اور میں اتنی میری طبیعت خراب تھی کہ میں کبھی ادھر وامٹ کر رہا ہوتا تھا, کبھی ادھر وامٹ کر رہا تھا. ایک اسمیل میرے پاس سے آ رہی ہوتی تھی, مجھے خود ابھی طرح بہت اچھی طرح یاد ہے. تو وہ پھر بھی ایسے جپھی ڈال کے مجھے اپنے پاس سلاتے تھے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے, اس کی طبیعت ٹھیک کرو. تو ماں باپ کا تو اجر ہی کوئی نہیں ہے. اور ایک جگہ پہ ہم نے فرمایا کہ وہ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے, وہ نمازوں کی بات ہی نہیں ہے, وہ تو پورا دین ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس سے ماں راضی اس سے اللہ راضی. اس سے اللہ راضی. تو اب یہ ساری باتیں تو ہو گئیں کہ جو حکم نامے آئے ہوئے ہیں. اسی طرح سے بچوں کے لیے بھی حکم نامے آئے ہوئے ہیں کہ بچے اب بالغ ہو جائیں, ان کی شادی کریں, اگر کمزور پڑتے ہیں ان کی خدمت بھی کریں ساتھ میں. اور کوئی اگر ان کی دیکھیں شادی والا ایسا معاملہ ہے کہ اس کے بیچ میں آپ وہ دیکھیں جو اس کے کاغذ بنتے ہیں نا, اس میں وکیل ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے ساتھ میں, وکیل ہوتا ہے اور گواہ ہوتے ہیں کہ یہ سارے اس کی طرف سے کون کون حاضر ہوا ہے. والدین نہیں لکھا ہوتا وہاں پہ لفظ کہ والدین کی, یا لکھ دیتے وکیل کے سگنیچر سے بھی نکاح ہو جاتا ہے, والد والدہ کی سگنیچر بھی ہوتا ہے یعنی کہ رضامندی. لیکن
ان ساری رضامندیوں سے پہلے لڑکا اور لڑکی سے اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ فلاں بنت فلاں تمہیں اتنے حق مہر میں قبول ہے، تو وہ اس کے ساتھ آپ کا ایک اقرار نامہ ہو گیا۔ اب اس میں ماں باپ کے پریشر کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ ماں باپ نے پریشر ڈالا تھا۔ اب وہ پریشر سے کیا ہوتا ہے کہ اس ازدواجی رشتے میں جب وہ محبت نہیں نہ ہوتی جو اس کا مین کور ہے، تو پھر یہ ایک خالی ریلیشن، کھوکھلا سا ریلیشن رہ جاتا ہے۔ کسی کو کبھی ہو جاتی ہے محبت شادی کے بعد، سب کو نہیں ہوتی، اور ہوتا یہی ہے کہ پھر وہ ماں باپ اپنی پسند سے لائی ہوئی لڑکی کو اپنی پسند سے اپنے پاس ہی رکھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا حکم بھی نہیں ہے کہ آپ نے، اب دیکھیں کتنی ہر چیز کے اندر اتنی باریکی ہے نا جی، اتنی باریکی ہے کہ بیوی کا سسر محرم نہیں، بیوی کا جیٹھ محرم نہیں، بیوی کا دیور محرم نہیں۔ بیوی اگر مناسب نہ سمجھے تو وہ کھانے کی ٹیبل پر بھی ساتھ نہ بیٹھے، یہ رائٹس بیوی کو دیے کہ وہ اگر مناسب نہ سمجھے۔ اب جن کے میاں باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں اور بیوی اگر انکمفرٹیبل فیل کرے کہ میں تمہارے گھر میں انکمفرٹیبل ہو رہی ہوں، تو اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے باپ کے گھر چلی جائے، کیونکہ یہاں پہ وہ غیر محرم لوگوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز کے اندر بہت احتیاط رکھی گئی ہے، تو یہ دونوں طرف سے ریلیشن ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ یار آپ حسن سلوک کرو، یہ کرو وہ کرو، خدمت کرو، ان کا کہاں مانا، ان کی دل آزاری نہ ہو، لیکن اب دوسری طرف والدین کو بھی چاہیے کہ یار یہ بچہ ہے، یہ بچی ہے، اس کی ایج ہوئی پڑی ہوئی ہے، اوور ہوتی جا رہی ہے، رشتے پہلے ہی کم ملتے جا رہے ہیں، آپ اس کے اوپر سے جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اس کو کس وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں۔ وہ ڈیلے نہ کاسٹ ہوتی ہے، نہ وہ ڈیلے کوئی اور وجہ ہوتی ہے، ڈیلے ان کی اپنی وجہ ہوتی ہے۔ میں ایک ہماری بیٹی تھی، اسکول میں پڑھاتی تھی، ایج اس کی ہو گئی 34۔ خواتین کے لیے ایج زیادہ کنسیڈر ہوتی ہے کہ 34 35 کی اگر کوئی خاتون ہو گئی سوسائٹی میں تو بس ہاں نہیں 25 سے اوپر تو بس اوپر کا مطلب کہ جی اب بڑی عمر کی ہونی شروع ہو گئی، اس کے بارے میں سوچ رہی۔ اب وہ اتنی ایج کی تھی، اس ایج میں اس کے ریلیشن میں مطلب کوئی آتا ہی نہیں تھا، رشتہ ہی کوئی نہیں آتا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے فون کیا کہ جی میں جہاں پڑھاتی ہوں وہیں پر ہی ایک دوسرے پروفیسر صاحب ہے، وہ ان کی سیکنڈ میرج ہے، وہ مجھ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹا آپ ان کو کہو کہ آپ کے گھر جائیں۔ تو وہ کہتی تھی میرے پیرنٹس میری شادی نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں کریں گے، کیا اس میں لڑکے میں کوئی برائی ہے؟ اس نے کہا جی اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ سب کچھ کھول کے سارے رشتہ داروں کو بتا کے چھپا کے نہیں کر رہے، کھول کے کر رہے ہیں۔ تو لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ تنخواہ بھی ٹھیک ہے، دکھنے میں بھی ٹھیک ہے، مجھے پسند بھی ہیں، تو میرے پیرنٹس شادی نہیں کریں گے۔ میں کہا وجہ؟ کہتی جی میری تنخواہ جاتی ہے گھر۔ میں کہا تو تنخواہ کر دے اپنی ساری دی ساری، ابھی بھی دے دے، تو جو کمائی کی دیتی نہیں، تو شادی میں تو کنونس کر۔ اس نے بڑا زور لگایا، ہر طرح سے اس بیٹی نے اپنے والدین کو چچا سے کہلوا، ادھر سے کہلوا، یہ کر وہ کر، بڑا زور لگایا، والدین اس کے نہیں مانے۔ میں کہا بیٹا ہوں دس کی کرنا ہی؟ کہتی جی میں نے شادی کرنی۔